بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسرائیل نے فلسطین میں ظلم و بربریت کی وہ مثال قائم کی ہے جس کو الفاظوں کے سانچے میں ڈھالنا ممکن نہیں ہے۔ اب تک اسرائیل نے صرف غزہ پر 70,000 ٹن سے زیادہ بارود برسایا ہے، جس میں شہادتوں کی تعداد تقریباً 37,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور اب تک 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس حد درجے فرعونیت کے باوجود اسرائیل اپنے ممکنہ اہداف میں سے اب تک کچھ حاصل نہیں کر سکا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی سرکار کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس میں وہ اپنے آپ کو معصوم اور اپنے حریف کو مجرم قرار نہ دے دے۔ What's happening is not genocide. We reject that. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. The IDF will continue to operate according to international law. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling. یہ اسی میڈیا وار کا حصہ ہے جس کی بنا پر اسرائیل اور اس کے اتحادی خود کو زبردستی بے گناہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے اس وار میں جانے سے پہلے 3 بڑے اہداف تھے جس کی وضاحت ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں، جس میں سے ایک حماس کو مکمل طور پر نابود کرنا اور اپنے تمام قیدیوں کو حماس کے چنگل سے آزاد کروانا تھا۔ لیکن ہاں، اب جا کر اسرائیل نے اپنے کچھ قیدیوں کو آزاد کروایا ہے، جس کی تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اب تک انفو لیکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر کے دیے گئے بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے دھڑلے سے اس بات کا اعلان تو کر دیا کہ اسرائیل نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے جس میں اس نے اپنے 4 قیدیوں، جس میں نوا ارگمانی، ایلموگ میرجان، اینڈری کوزلوف اور شلومی زف شامل تھے، کو چھڑوا لیا ہے۔ لیکن یہ نیتن یاہو کی بھول تھی کہ اسیر ہونے والی فیملیز کی طرف سے دیے جانے والے پریشر میں کچھ کمی واقع ہوگی، بلکہ اس کے برعکس لوگوں نے اس پر مزید تنقید کرنا شروع کر دی ہے، جس میں اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے اس آپریشن کو ایک فیلئر آپریشن تصور کیا جانے لگا۔ اس آپریشن کے فیلئر کے پیچھے 3 اہم وجوہات تھیں، جس میں سے ایک یہ کہ باوجود اسرائیل نے 2 کمانڈو بٹالین، ماڈرن وارفیئر ڈرونز اور ہیوی آرسنلز کے 270 سے زیادہ عام معصوم فلسطینیوں کو بلا جواز شہید کر دیا اور 700 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو زخمی بھی کیا، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں حماس کے کسی بھی فرد کے پکڑے جانے یا مارے جانے کی کوئی بھی اطلاع موجود نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ اسرائیل اس جگہ پر موجود 7 میں سے صرف 4 قیدیوں کو ہی رہا کروا سکا ہے۔ یہ اسرائیل کا جنگی جنون ہے جو اب تک اس کو ہر قدم پر دنیا بھر میں رسوا کیے ہوئے ہے۔ یہ اسی بدمست تونگری کا نتیجہ ہے کہ اسرائیل کی زور زبردستی کی وجہ سے اس کے 3 ہوسٹیجز اسی آپریشن کے دوران مارے بھی گئے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ اسرائیل کے پاس اب کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اب وہ کسی معاہدے پر رضامندی کا اظہار کرے اور اپنے باقی کے 120 قیدیوں کو حماس سے آزادی دلوائے۔ معصوم لوگوں پر ہتھیاروں کی بارش کرنے والا ایک قابض ملک اگر کوئی ناکام آپریشن بھی کر لیتا ہے تو اس کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، تاکہ نہ صرف اپنی عوام کا دل جیتا جا سکے بلکہ وہ غیر شعور یافتہ لوگ جو اسرائیل کو اب بھی بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کے دلوں میں اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لائی جا سکے۔ جبکہ اس آپریشن کی زد میں معصوم فلسطینیوں کو قتل کرنے کے پیچھے 3 اہم نکات۔ نمبر 1 کہ صہیونی افواج فلسطینیوں کی نسل کشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتی۔ نمبر 2 اسرائیلی وار کرائم ہے جو جنگی جنون میں انسانیت سوز مظالم ڈھانے میں اپنی تاریخ رقم کیے ہوئے ہے۔ اور نمبر 3 یہ باور کروانا تھا کہ یہ حماس ہی ہے جو عام شہریوں کو استعمال کر رہا ہے، اور اب تک جتنے بھی سویلینز مارے گئے ہیں یہ حماس کی وجہ سے ہی مارے گئے ہیں۔ سیڈز آف سمر نامی اس آپریشن نے نصیرت میں موجود 2 بلڈنگز پر اس شدت سے دھاوا بولا کہ آس پاس کی بلڈنگز پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ زمین پر موجود اسرائیلی فوجیوں کو ایرو اسپیس، بحری فوج اور زمین پر موجود مزید دستوں سے امداد بھی مل رہی تھی، جس کی وجہ سے آپریشن میں موجود ہر صہیونی فوج نے اپنے حصے کا خون پینا شروع کر دیا اور جاتے جاتے بھی نہتے شہریوں پر گولیوں اور RPG راکٹ سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے العودہ
और अलक्सा हॉस्पिटल लाए गए शहीदों और जख्मियों से मुकम्मल तौर पर पुर हो गया और ये दिन फलस्तीन में मौजूद सैकड़ों घरानों को फिर से सोगवार कर गया। क्या सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी 250 दिनों में सिर्फ अपने 4 कैदी ही छुड़वाने में कामयाब हुआ है? या जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल इस मुल्क के पास इतने वसाइल भी नहीं थे कि बिना किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाए अपने बंदे छुड़वा कर ले जाए? क्या फकत 4 कैदियों पर अपनी कामयाबी का वावेला करने वाला इजराइल इस बात को भूल गया है कि वो अपने बगल में मौजूद चंद हजार पर मुश्तमिल एक छोटी सी तंजीम हमास को चुकाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और हल्काए अहबाब से ज़रूर शेयर कर दें। शुक्रिया।